پی ٹی آئی میں ایک بار پھر اندرونی اختلافات پھوٹ پڑے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے مشکل وقت کے ساتھی سمجھے جانے والے علی امین گنڈاپور نے پارٹی قیادت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ جہاں ایک طرف گنڈاپور نے پارٹی کی فنڈنگ روک دی ہے، وہیں دوسری جانب پارٹی جلسے اور جلوسوں میں شرکت سے بھی انکاری ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ہٹائے جانے کے بعد سے پارٹی اجلاسوں اور جلسوں سے غائب ہیں، جبکہ انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے رابطے بھی محدود کر دیے ہیں۔ کچھ باخبر پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا پارٹی میں کچھ مخصوص ہم خیال اور پرانے ساتھیوں سے رابطہ ہے، جبکہ پارٹی کی صوبائی اور مرکزی قیادت سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ پارٹی کے اجلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے کسی قسم کے پارٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کال پر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پشاور کے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ جلسے میں پارٹی کی تمام مرکزی قیادت نے شرکت کی، لیکن علی امین گنڈاپور اس جلسے سے بھی غائب رہے۔ اس سے قبل 26 نومبر کو پشاور میں یوم سیاح منایا گیا تھا اور تقریب کا انعقاد ہوا تھا، جس میں بھی علی امین گنڈاپور شریک نہیں ہوئے تھے، جبکہ ان کی پارٹی کے حوالے سے کوئی سرگرمی بھی نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کے مطابق پارٹی اس وقت شدید اندرونی اختلافات اور گروپنگ کا شکار ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ خیبر پختونخوا میں پارٹی رہنماؤں کے مابین اختلافات علی امین گنڈاپور کے وزیر اعلیٰ دور سے ہی چلے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کے پاس اختیارات تھے، جبکہ اب صوبائی حکومت اور صوبائی قیادت دونوں مخالف گروپ کے پاس ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عاطف خان، جنید اکبر اور علی امین کے پارٹی میں اپنے اپنے گروپ ہیں اور تینوں ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں۔ ذرائع کے مطابق پشاور رنگ روڈ جلسے میں علی امین کو جوتے دکھانے کے واقعے کے بعد دونوں گروپ میں اختلافات شدید ہو گئے تھے، جبکہ اس کے بعد اس گروپ کے دو کابینہ عمران عاقب اللہ اور فیصل ترکی کو بھی کابینہ سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ سوابی میں جلسے کی ناکامی کی ذمہ داری بھی مبینہ طور پر علی امین پر ڈالی گئی تھی، جس پر علی امین گنڈاپور شدید برہم ہوئے۔ تاہم بعد میں عمران خان نے انہیں وزیر اعلیٰ کی کرسی سے اتار دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ہٹائے جانے کے بعد سے علی امین گنڈاپور سخت ناراض ہے اور پارٹی تقریبات میں شرکت نہیں کر رہے، یہاں تک کہ وہ پارٹی اجلاسوں کے علاوہ امن جرگے میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ وہ آخری بار سینٹ الیکشن کے لیے اسمبلی آئے تھے۔ ذرائع کے مطابق علی امین کا موقف ہے کہ عمران خان نے انہیں اچانک بلا وجہ وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا، جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، جبکہ اعلان بھی پارٹی قیادت کی بجائے ایک معمولی وکیل کے ذریعے اڈیالہ جیل سے باہر کیا گیا۔ حالانکہ اس فیصلے سے 6 دن پہلے بھی علی امین اور عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں ان کی برطرفی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، جبکہ کابینہ میں رد و بدل کی اجازت بھی ملی تھی۔ گنڈاپور کے قریبی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے منصب سے ہٹائے جانے کے بعد طاقتور حلقوں کی جانب سے علی امین کو حکومت سازی کی پیشکش ہوئی تھی۔ جب علی امین پشاور پہنچے تو اسلام آباد کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا اور اپوزیشن اور علی امین گنڈاپور کو ہم خیال اراکین کو ساتھ ملا کر حکومت بنانے اور وزیر اعلیٰ بننے کی پیشکش کی گئی تھی۔ تاہم انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے عمران خان کے فیصلے کو ماننے کا اعلان کر دیا تھا۔ ذرائع کے بقول گنڈاپور نے عمران خان کا فیصلہ تو تسلیم کر لیا تھا، لیکن وہ پارٹی قیادت سے سخت ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پارٹی کے اپنے رہنماؤں نے سازش کر کے وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹوایا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے پارٹی سے دور ہو گئے۔ اب تو انہوں نے پارٹی رہنماؤں کی کالز کا جواب دینا اور پارٹی کی مالی مدد کا سلسلہ بھی بند کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور شروع سے ہی پارٹی فنڈ میں پیسے دیتے آئے ہیں، لیکن اب انہوں نے یہ سلسلہ روک دیا ہے۔ گنڈاپور کے ایک قریبی ساتھی نے بتایا کہ علی امین جاگیردار ہیں، گھڑ سواری کے شوقین ہیں اور شکار پر بھی جاتے ہیں۔ وہ پارٹی کے شور شرابے سے دور ایک پرسکون وقت گزار رہے ہیں اور پارٹی سے رابطہ بھی کم ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نہ تو علی امین کا پارٹی قیادت سے رابطہ برقرار ہے اور نہ ہی مخالف گروپ کی جانب سے ان سے کوئی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ چونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں، اس لیے وہ زیادہ تر ڈی آئی خان میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گزشتہ دنوں
वजीर आला हाउस में होने वाले पार्लिमानी इजलासों में शरीक नहीं हो सके। ताहम दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान इन खबरों की तरदीद करते नजर आते हैं। उनके मुताबिक साबिक वजीर आला अपने आबाई हल्के डेरा इस्माइल खान में होते हैं, जहां वो पार्टी मामूलात के साथ साथ घरेलू मामलात भी देख रहे हैं, क्योंकि अली अमीन वजारत आला के दौर में हल्के को मुनासिब वक्त नहीं दे सके थे और अब हल्के में तरक्याती कामों पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने पीटीआई में अंदरूनी इख्तिलाफात और अली अमीन के नाराज होने की तरदीद की और बताया कि हल्के में मसरूफियात के बाइस अली अमीन पिशावर जलसे और यौम सियाह में शरीक नहीं हो सके थे, जबकि मुस्तकबिल में एहतजाज की सूरत में जरूर शिरकत करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।